बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म के इंतखाब में, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मौलाना फजलुर रहमान ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत बनते ही फजलुर रहमान की जानिब से धांधली के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज की जो बात की गई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि किन दो साबिक़ इत्तेहादी जमातों ने शहबाज शरीफ के इंतखाब में हिस्सा न लिया या शहबाज शरीफ का बाइकॉट किया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सदारती इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो है पेशरफ सामने आई है। मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया है सदारती इंतखाबात के लिए, और ये 9 मार्च को इजलास बुलाया गया है। 9 मार्च को पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान के इंतखाब होगा और उस दिन मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली मिलकर, और फिर जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ जो प्रिजाइडिंग अफसरान जैसे मुकर्रर किए गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को, तो वो ये इजलास करवाएंगे। मुल्क में नए सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब किया गया है। 9 मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया जो कि 9 मार्च हफ्ते की सुबह 10 बजे होगा। सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई ये 2 लोग हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे। और इन 2 की जानिब से जो हिस्सा है इंतखाबात में, फ़ारूक अचनाइक ने और सलीम मांडवी वाला ने आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जबकि महमूद अचकज़ई के कागजात नामजदगी लतीफ़ खोसा ने, उमर अयूब खान वग़ैरह ने जमा करवाए थे। अब असल जो मामला है वो सिर्फ ये है कि आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है सदर के इंतखाब के हवाले से, और आईन पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि सदर चूँकि पार्लियामेंट का हिस्सा होता है तो सदर का इंतखाब उसमें सूबाई असम्बलियों के मेंबरान भी हिस्सा लेंगे और उसमें कौमी असम्बली और सेनेट के जो मेंबरान हैं वो भी हिस्सा लेंगे। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा उसमें चारों सूबाई असम्बलियाँ, नेशनल असम्बली और सेनेट उसमें शामिल होगी। अभी वक्त है हमारे पास, 9 मार्च से पहले इंशाल्लाह एक मैं वीलॉग करूँगा, क्योंकि ये एक टेक्निकल मामला है सदर का जो इंतखाब है कि इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है, परसेंटेज कैसे बनती है, वो इंशाल्लाह किसी भी व्लॉग में मैं आईने पाकिस्तान के जो रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क में सदर का इंतखाब कैसे होता है और उसका तरीक़ेकार क्या होता है। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म का इंतखाब था और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उम्मीदवार थे। शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। ज़ियाउल हक का बेटा एजाज़ुल हक जो शौकत बसरा को हरा कर उसको जितवाया गया, एजाज़ुल हक भी शहबाज शरीफ के हक़ में वोट दे रहा था। भुट्टो के जो हैं नवासे वो भी उनके हक़ में वोट दे रहे थे शहबाज शरीफ के, और फिर ज़ियाउल हक के जो जिनके बारे में सियासी तौर पर सियासी बेटा कहा जाता है शरीफ ख़ानदान को, वो भी शहबाज शरीफ के हक़ में वोट दे रहे थे। तो सारे ही एक पेज पर थे। और उमर अयूब को ताना दिया जाता है उनके वालिद का, अयूब खान का, लेकिन अपने हालात इन सब के वो भी आप सबके सामने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर अयाज सादिक ने कायदे ऐवान के लिए राय दही के नतीजे का ऐलान करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ 201 अराकीन की हमायत हासिल कर सके हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो साथ ही जितनी शदीद नारेबाजी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चोर चोर और जाली मैंडेट नामंजूर के नारे लगाए गए और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। और जो वहाँ पर नारेबाजी थी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। और इसी तरीके से JUIF ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बाइकॉट किया और वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर चले गए, जबकि अख्तर मैंगल जो साबिक इत्तेहादी है शहबाज शरीफ का वो मौजूद रहा। मौजूद होने के बावजूद उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और वो जो वोटिंग के लिए जो गैलरी थी A जिसमें शहबाज शरीफ के लोगों ने जाना था और B थी जो उमर अयूब के लोगों ने जाना था उसमें न गए। और वोटिंग के नतीजे में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो थे उनके 201 वोट और उमर अयूब को 92 वोट मिले। नताइज का ऐलान हुआ तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ जाके मिले और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने उनको मुबारकबाद दी।
اب جیسے ہی یہ سارا پروسیس ہو گیا تو اس کے بعد شہباز شریف کی جانب سے گفتگو کی گئی، اور پھر اصل جو عمر ایوب کی گفتگو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس دوران پاکستان ٹیلی ویژن کو لائیو نشریات بند کرنا پڑی۔ شہباز شریف نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے کبھی بدلے کی سیاست کا سوچا نہیں ہے۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قیادت اور ہم نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ 16 مہینوں کی کارکردگی، اب پنجاب کی کارکردگی، اور آج سے وفاق مسلم لیگ نون کے صدر وزیر اعظم بنے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بدلے کی سیاست نہیں کی، ہم نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے کبھی بدلے کی سیاست کا سوچا بھی نہیں ہے۔ نواز شریف کی حکومت کا 3 بار تختہ الٹا گیا، مگر انہوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف بات کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ شہباز شریف نے کہا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تو سابق صدر آصف زرداری نے بھی کہا پاکستان کھپے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور بلاول زرداری نے کبھی پاکستان کے مفاد کے خلاف بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی باری آئی تو پوری اپوزیشن کو سلاخوں کے اندر ڈال دیا، خواتین اور بچوں کے لیے انتہائی گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے، پاکستان کی افواج کے خلاف زہر اگلا، 9 مئی کو ریاستی اداروں پر حملے کیے، ثانیہ 9 مئی کے مجرم ہر صورت قانون کا سامنا کریں گے، جو لوگ شریک جرم نہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ جب وہ خطاب کر رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان احتجاج کرتے رہے اور چور چور کے نعرے لگاتے رہے، ان کے لیے خطاب کرنا مشکل ہو گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خط لکھنے کا مطلب ہے آپ کو اپنے آئینی اداروں اور پارلیمان پر اعتبار نہیں ہے۔ ابھی تک مخصوص نشستوں کا حکم جاری نہیں ہوا، فیصلہ محفوظ ہے، 4 دن سے سارے انتخابات ہوتے جا رہے ہیں، مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آپ کو اپنے آئینی اداروں اور پارلیمان پر اعتبار نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ملک دشمنی کیا ہوگی؟ آئیں، بیٹھیں، مل کر مشاورت کریں اور بہتر انتخابی نظام قائم کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ہم مل کر فیصلے کر لیں تو ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہرے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں، مگر ہمیں پہلے بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ چیلنجز ہیں کیا۔ ملک کا بجٹ 17,000 ارب روپے ہے، صوبوں کو دے کر صرف 7,000 ارب بچتے ہیں، قومی اداروں کا خسارہ 600 ارب ہے، اور ہر سال 1,000 ارب کی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ میں بجلی چوری کی بات کر رہا ہوں، گھڑی چوری کی نہیں۔ مسائل زیادہ اور وسائل کم ہیں، مگر ہمیں مینڈیٹ مسائل حل کرنے کا ملا ہے۔ قوم سے اثار اور قربانی کی ایسی توقع نہیں کروں گا جس کی مثال ہم خود نہ بنیں۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی قرضوں کا حجم 800 ارب ہو چکا ہے، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے لاپتہ افراد کے مسئلے کو بھی ختم کرنا چاہیے اور مسنگ پرسن کے معاملات کے اوپر بھی بات کی۔ اور پھر آگے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے عمر ایوب، انہوں نے گفتگو شروع کی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے اور ایک فاشسٹ حکومت ہے، اس حکومت کا کوئی نظریہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک چیز ہے، لوٹ مار کرنا۔ پہلا خطاب کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ جو مخصوص نشستیں ہمیں ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں ملی، اس لیے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کا الیکشن غیر آئینی ہو گیا۔ ہم نے آئین کے تحت جو نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، لیکن راجہ پرویز اشرف نے اس نقطے کو بلڈوز کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت فارم 47 کی مرہون منت ہے، یہ حکومت چوری شدہ مینڈیٹ پر بن رہی ہے اور چوں کے مربے کا مجموعہ ہے۔ مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیوں کے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ اگر فارم 45 کے تحت نتائج آتے ہیں تو ہمارے 180 ارکان ہوتے، یہ تمام پارٹیاں فارم 47 کے بینیفیشریز ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار نے کہا کہ شہباز شریف جب تقریر کر رہے تھے تو کیمرہ ان پر تھا، لیکن اب یہ کیمرہ میرے اوپر بھی آنا چاہیے، میری تقریر بھی لائیو ہونی چاہیے۔ عمر ایوب نے کہا کہ پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیوں کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، اور جب کوئی چور چوری کر کے بھاگ جائے تو ان کا مینڈیٹ چوری کا ہے، اور جب کوئی چور چوری کر کے بھاگ جائے تو اس کے چہرے پر خوف ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کل پی ٹی آئی نے ملک بھر میں فارم 47 کے خلاف مظاہرے کیے، لیکن صرف لاہور میں ہمارے 80 لوگوں کے خلاف مقدمات ہوئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ آپ نے ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا، فارم 45 کا نتیجہ چھین لیا، لیکن ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک عمران خان وزیر اعظم کا حلف نہیں اٹھاتے۔ 9 مئی میں معصوم لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں، ذل شاہ قتل کیس کی انکوائری کروائیں، ویڈیو فوٹیج سامنے لا کر حقائق سامنے رکھیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آئی جی پنجاب کے بارے میں کہا کہ وہ ذمہ دار ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ یہاں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑنے کا موقع ملا۔ عمران خان بانی پی ٹی آئی، ایم ڈبلیو ایم
اور اپنے سنی اتحاد کونسل ساتھیوں کا شکر گزار۔ ہری پور کی عوام نے مجھے مہم چلائے بغیر 81,000 کی لیڈ دے کر ایوان پہنچایا۔ دوران خطاب عطا تارڑ، اسامہ سرور، انجم عقیل اور دیگر لیگی رہنما عمر ایوب کے گرد جمع ہو کر کھڑی چور کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ اسد کیسر نے نون لیگ ایم این ایز کو نعرے بازی ختم کرنے کی درخواست کی، جس پر نون لیگی ایم این ایز نعرے بازی ختم کر کے پھر سیٹوں پر جا بیٹھے۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی جو ویڈیو لائیو نہیں آ رہی تھی پی ٹی وی پر، پھر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو گلا کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ وہاں پر ابھی جو لائیو نہیں آ رہا لیکن لائیو چلا دی جائے گی، چونکہ عمر ایوب کے پیچھے عمران خان کی تصویر کا پوسٹر تھا۔ پھر انہوں نے سائیڈ سے ایک سائیڈ پوز لے کر سائیڈ پر کیمرے لگا کے عمر ایوب کی تقریر نشر کی، اور اس پر پھر عمر ایوب کے کندھوں پر، ان کے بازوؤں پر اور مائک پر پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے عمران خان کے سٹیکر لگا دیے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ دھاندلی کی پیداوار پارلیمنٹ ہے، اور یہ پارلیمنٹ دھاندلی کی پیداوار ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ایک طرف شہباز شریف وزیر اعظم کا جو ان کے سابق اتحادی ہیں وہ وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہے تھے، اور ادھر کراچی میں پریس کانفرنس کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے، یہ لوگ قوم کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 2024 میں دھاندلی کا ریکارڈ توڑا گیا، 2024 میں انتخابی دھاندلی نے 2018 کا بھی ریکارڈ توڑ دیا، یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے ملک بھر میں انتخابی نتائج کو مسترد کیا تھا، ہم پورے ملک میں تحریک چلانے کے لیے لاہ عمل بنائیں گے، ان حالات کو تسلیم نہیں کر سکتے، اس پر عوام کا رد عمل آئے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ وہ کون ہے جو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ بہرحال ان کی جانب سے پورے پاکستان میں انتخابی تحریک چلانے کا، احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے انتخابی دھاندلی کے خلاف۔ یہ آج وزیر اعظم کا انتخاب ہوا۔ وزیر اعظم جب عمر ایوب کی تقریر شروع ہوئی تو نواز شریف بھی چلے گئے تھے، آصف زرداری بھی چلے گئے تھے، اور شہباز شریف بھی چلے گئے۔ یہ پہلا موقع ہے جب یہ اپوزیشن کو برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی تقریر میں نہیں بیٹھے اور چلے گئے، اور یہاں تک بھی صافی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف مری چلے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کی جیت کی کوئی جو خوشیاں تھیں یا سیلیبریشن تھی اس میں شامل بھی نہیں ہوئے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔